انہوں نے اللہ کی طرف انہیں بلایا اور کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ قوم کے کافر سردار کہنے لگے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو بھی بیوقوفی میں ہے، ہمارے خیال میں تو جھوٹا ہے۔ اس پر ہود علیہ السلام نے فرمایا، ہود علیہ السلام نے کہا، میری قوم میں بیوقوف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور وہ بھی تمہارا دلی خیر خواہ اور امانت دار ہے۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ تم میں سے ایک شخص کی معرفت اللہ کا ذکر تم تک پہنچا کہ وہ تمہیں خبردار کر دے۔ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا اور ڈھیل ڈال میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ کر دیا۔ تم اللہ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ فلاح اور نجات پا سکو۔ ہود علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ انہیں نصیحت کی، لیکن وہ بغبغ کفر ہی کرتے رہے۔ آخر انہیں جھنجھوڑنے کے لیے انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم تو صرف بہتان بازی کر رہے ہو، یعنی تم جن بتوں کی پوجا کر رہے ہو وہ بت تمہیں نے تو بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو اس کے متعلق کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے۔ میری قوم کے لوگوں، میں تو تم سے دعوت اور تبلیغ کے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس اوپر والے کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لوگے؟ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کر لو، آئندہ گناہوں سے توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پہ بھیج دے اور تم میں طاقت اور بڑھا دے، تاکہ تم گنہگار ہونے کے باوجود بھی روگردانی نہ کرو۔ ہود علیہ السلام مسلسل ان پہ دعوت دیتے رہے، لیکن وہ ظالم قوم نوح کی طرح ان کا مذاق اڑاتی رہی اور کہنے لگی، ہمارے خیال میں تو بیوقوف ہے، بلکہ تو ہمارے کسی معبود کے بڑے جھپٹے میں آ گیا ہے، تو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، اس لیے ان میں سے کسی کی مار تم پر پڑی ہے، اسی لیے تو ذہنی مریض بن گیا ہے۔ وہ ظالم لوگ کیونکہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تھے اور دنیا میں خوشحالی کی زندگی بسر کیا کرتے تھے اور تھے بھی اپنی قوم کے سردار، اس لیے وہ سب سے کہنے لگے کہ دیکھو، ہود بھی تم جیسا انسانی تو ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور پیتا بھی وہی کچھ ہے جو تم پیتے ہو۔ اگر تم اپنے جیسے انسان کی اطاعت کری تو سخت خسارے میں رہو گے۔ کیا تمہیں اس بات سے یہ ڈراتا ہے کہ جب تم مر کر خاک ہو جائیں گے تمہاری ہڈیاں پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، یہ کام ان کام سے باہر ہے جو تم سے کہا جاتا ہے۔ یہ زندگی تو صرف دنیا کی ہے، ہم مرتے اور جیتے رہتے ہیں، ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو وہ شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں۔ ہود علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے، یہاں تک ان کی قوم نے واضح طور پہ کہہ دیا، تم ہمیں واز سنائے یا نہ سنائے، ہم تو اپنی روش نہیں چھوڑیں گے، یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے۔ اس طرح ان کی قوم مسلسل جھٹلاتی رہی، چنانچہ ہود علیہ السلام نے بھی انہیں کھلم کھلا دھمکی دی اور فرمایا کہ لوگوں سنو، میں صرف تمہیں ہی نہیں اللہ کو بھی گواہ بنا کر کہتا ہوں، اللہ کے سوا جس کی عبادت ہو رہی ہے میں ان سب سے بری طرح بیزار ہوں۔ تم ہی نہیں، تمہارے جیسے اوروں کو بھی بلا لو، اپنے معبودوں کو بھی بلا لو، تم سے جو ہو سکے مجھے نقصان پہنچاؤ، مجھے کوئی مہلت نہ دو، نہ مجھ پر ترس کھاؤ۔ یہ فرمانے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ کی طرف سے آپ کو جواب ملا، یہ تو بہت جلد اپنے کیے پہ پچھتائیں گے۔ اللہ کے نبی کا انکار کرنے اور اس سے بغض رکھنے کے اور اس کا مذاق اڑانے والے ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ایسے زناٹے کی آندھی سے تہس نہس کر دیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اللہ نے ان سے بارش روک لی، اس سے خشکسالی کی کیفیت پیدا ہو گئی، درخت اور پھل ختم ہو گئے، وہ لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ اسی حالت میں اللہ نے ایک دن عذاب دینے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے دیکھا ایک سیاہ بادل ان کی طرف بڑھ رہا ہے، خوشی سے اچھلنے لگے اور کہنے لگے، یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، جبکہ یہ خیال ان کا بالکل غلط تھا، جبکہ ابر کی صورت میں وہ خیر الہی تھا جس کے آنے کی وہ جلدی مچا رہے تھے۔ وہ عذاب ان کی بستی کی تمام خیموں، گھروں، بستی، جانوروں، درختوں کو بھی تہس نہس کر دیا۔ اس میں اللہ کا یہی حکم تھا۔ آندھی اتنی تیز تھی کہ ان کے تعمیل کردہ گیا محلوں کی پہاڑوں کو تک لے اڑی۔ مجرموں کا یہی بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ زاریات آیت
41 اور 42 میں فرماتا ہے، اسی طرح آندھیوں میں بھی ہماری طرف سے، جبکہ ہم نے خیر و برکت سے ان پہ خالی آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر بھی گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح کر دیتی تھی۔ اس آندھی نے ہر چیز کو فنا کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تباہی ایک جگہ پر یوں فرماتے ہیں، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک لگاتار منحوس دن میں بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا کر دے پٹکتی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ بس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا۔ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ ایک تیسرے مقام پہ اللہ نے ان کی ذلت اور رسوائی کا اس طرح سے ذکر کیا ہے، قوم عاد بہت تیز اور تند تھی اور تیز تند ہوا سے غارت کر دی گئی۔ وہ ہوا ان پر 7 رات اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی۔ اگر آپ وہاں پر ہوتے تو دیکھتے لوگ چاروں طرف ہوندے منہ گرے پڑے ہیں، جیسے وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی آپ کو باقی نظر آ رہا ہے؟ ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی، باقی تمام جگہوں پر تباہی تھی، لیکن جس جگہ پہ جہاں پر ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھی اس جگہ پر اسے ہوا پھٹکی بھی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک باڑ تھی جہاں پر ہود علیہ السلام، ان کے ساتھی اور حیوانات، جانور اور ان پر ایمان لانے والے سب موجود تھے، اور آندھی نے ہر چیز کو فنا کر ڈالا سوائے ان لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت 72 میں فرماتے ہیں، غرض انہیں ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہم نے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارا حکم عاد پہنچا تو ہود کو اور اس کے اپنے ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات دی، ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے صاف بچا لیا۔ یہ تھے قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کر دیا اور رسول کو جھٹلاتے رہے، اور دنیا پر بھی ان میں لعنت لگا دی گئی اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہوگی۔ چنانچہ سب ہونے کے بعد ہود علیہ السلام نے حجرہ عود میں اپنی موت پائی۔ یہ تھا ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔